السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام اور عزیز دوستوں، میں بندہ قاری مجتبیٰ ابجی آپ سے اپیل کرتا ہوں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے، خاص کر رتنا گیری اور مہاراشٹر کے تمام مسلمانوں سے، کہ فی الوقت کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے جو قوانین لاگو کیے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں اذان صرف ہوگی، 4 سے 5 لوگ نماز پڑھیں گے باجماعت، اتنی اجازت ہو گئی ہے۔ لہٰذا آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس قانون کا بھرپور ساتھ دیں، اس کی تائید کریں اور اسی طریقے سے اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ بلکہ مؤذن صاحب اپنی اذان کے مکمل ہونے کے بعد یہ اعلان کرے 2 سے 3 مرتبہ کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، تمام لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ اور فی الوقت یہ ضرورت کی چیز ہیں۔ کئی دلائل ایسے ملتے ہیں کہ طاعون کی وجہ سے اور آندھی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے مواقع پیش آئیں کہ صحابہ کرام کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ فی الوقت جو وائرس چل رہا ہے، جس کی بنا پر حکومت جس قانون کو لاگو کر رہی ہے، ہمیں آپ کو سب کو اس قانون کی تائید کرتے ہوئے اس کو ماننا چاہیے، اپنانا چاہیے اور حکومت کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا آج سے ہی اپنی اپنی مسجدوں کو احتیاط کے طور پہ بند رکھیں اور اذان کے وقت میں اذان دیں۔ مؤذن صاحب اذان کے بعد اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا اعلان کریں۔ امام صاحب اور ان کے ساتھ 1 2 4 ساتھی باجماعت نماز پڑھے، سنتیں اپنے گھر میں پڑھ لے، سنتیں اپنے گھر میں پڑھنے کا رواج بنائیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں گھر میں سنتیں پڑھا کرتے تھے، اس کا رواج ڈالیں، عام کریں۔ بہرحال اس کے علاوہ بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھر ہی میں رہیں۔ ایسے مواقع کہ اپنے گھر میں ہم رہیں بہت کم آتے ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں، ان کو وقت دیں، ساتھ ساتھ میں اپنے ہی گھر میں غفلت کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ صوم و صلات کے پابند ہو جائیں۔ ہر فرض نماز کو تمام سنتوں کے ساتھ روزانہ پڑھے، پابندی سے پڑھے، اپنے وقت پر پڑھے۔ اس کے علاوہ مستقل جتنا ہو سکے تلاوت کریں، جتنے ہو سکے تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کو راضی کر لیں، کثرت سے دعاؤں میں لگے رہے، حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں، اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر دم کر لے، پانی پر دم کر کے ان دعاؤں کو دے دے۔ اسی طریقے سے کثرت سے استغفار پڑھے، ہو سکے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، اور اس سے بھی زیادہ کوئی طاقت رکھتا ہے تو 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھ لے، صوم داؤدی جسے کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر میں محفوظ رہیں، اور 31 مارچ تک کا جو قانون بنا ہوا ہے پورا اس کا ساتھ دیں۔ حکومت نے تمام اسکولوں، کالجوں اور مدارس کو چھٹی دینے کا اعلان کیا، کئی کمپنیوں کو بند کرنے کا اعلان کیا، تمام ٹریفک بند ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہنسی کی مجالس اور دیگر جگہوں پر بھیڑ جمع کرنے سے پرہیز کریں، دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے سے فی الوقت پرہیز کریں، اور اپنے گھر میں بند رہیں، اللہ سے لو لگائے رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار میں لگے رہیں، اور کورونا وائرس کے جو میسج مذاق کے طور پہ ڈالے جا رہے ہیں اس سے پرہیز کریں۔ اللہ حفاظت کرے پورے امت مسلمہ کی اور تمام برادران وطن کی۔
کہ یہ بہت ہی خطرناک مہلک مرض ہیں، جنہیں لگ گیا ہے ان سے پوچھیں کہ کیا وہ اس کا مذاق کر سکتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، ان سے پوچھا جائے، جو ان حالات میں گزر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ ہاں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ جنہوں نے مذاق اڑایا ہے آج تک اور مذاق کے میسج ڈالے ہیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لے، اللہ کے واسطے توبہ کر لے اور اللہ سے پناہ مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قسم کی بیماریوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کسی صحابی کے متعلق یہ نہیں ذکر ہوا کہ انہوں نے کسی بیماری کا مذاق اڑایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ سے، تمام برادران وطن سے اور تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ روزانہ باوضو رہیں، ہر وقت وضو کریں۔ برادران وطن سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے ہاتھ پاؤں کو ہر آدھے 1 گھنٹے کے بعد دھوتے رہیں، کلی کرتے رہیں، منہ پونچھتے رہیں، اپنا ٹاول اور صابن الگ سے رکھیں، اپنے کپڑے جو ہیں کسی اور دوسروں کے کپڑوں سے ملوث نہ رکھیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم خود احتیاط کر سکتے ہیں۔ مصافحہ کرنے سے فی الوقت جو ہیں وہ دور رہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چھینک بھی آتی ہو تو ہاتھ رکھے، یہی تو سنت نبوی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، جس کا ہم کو حکومت جو ہے وہ حکومت کرنے کو کہہ رہی ہے۔ لہٰذا اس پر عمل کریں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں جو اپنے طور پر آپ احتیاط سے کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ گرمی کا زمانہ چل رہا ہے اور ایسے موسم میں تو عموماً ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ ہم گھروں سے باہر نہیں نکلتے، خاص کر دوپہر میں۔ تو ہم اپنا ایک مزاج بنا لے کے اپنے گھر میں بند رہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بند رہیں، تسبیح تلاوت میں لگے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، پورے ہندوستان کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے دعائیں کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ اپنے عمل میں لائیں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، بلکہ اس سیاہکار مجتبی افجی کے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی خاص طور سے دعائیں کریں گے۔ اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور اس پریشانی کو دور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔